तोला हमले करने के बाद 17वीं बात ख्वाजा अबुल हसन खरकानी की बारगाह में जाकर कहा कि किबला साडा काम सी मैदान लड़ा। मैं सुनिया कि हिंदू बड़े जादूगरन, उन्हां को बड़े मंत्र शंतरन, उन्हां दे बड़े जुगाड़ीन, उन्हां दे बड़े जनाब पंडितन, उन्हां दे बड़े जनाब साधुन, वो पहाड़ां ते बैठे नो कहंदे महमूद गजनवी सोमनाथ नहीं तोड़ सकदा, ते मैनू कोई दुआ दियो ताकि मैं सोमनाथ जाके तोड़ा। ए मंजर बड़ा अजीब है कि हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने कहा कि तू फकीर दे बूहे ते आया और कुछ करके आया, वेला नहीं आया। फकीर भी तां जोर लांदा जदों अग्गों भजना तगड़ा होवे। फकीर दी खाली रूहानियत नहीं काम कर सकती, जे फकीर दा पिछों जोर होवे ते अग्गों होवे महमूद गजनवी दी तलवार ते सोमनाथ फिर चले आंदा। इकबाल कहता एक फकर सिखाता है सयाद को नक्शेरी। इकबाल कहता एक फकर होवे जड़ा बैठा तो हुजरे चाहता लेकिन अपने फकीर नू भेज के जनाब अपने खादिम नू भेज के सोमनाथ तोड़वा के रख देंदा। एक फकर सिखाता है सयाद को नक्शेरी, एक फकर से खुलते हैं असरार जहांगीरी। इकबाल कहता एक फकीरी होवे बैठे तो चटाई ते आंदा लेकिन जनाब दिखांदा क्या शाहीन नू ज़ेरे दाम लियाना किस तरह। इकबाल कहता एक फकीर होवे कि जनाब किला गवालियार के अंदर बंद होंदा और जहांगीर नू हुजूर दे दीन ते लम्हा पा के रख देंदा। मैं महमूद गजनवी की गल करन लगा क्योंकि बड़े नू तकलीफ है ना, ते मैं दसा कि गजनवी कौन है और जड़े सिखा के कपड़े सिर ते बन के इनाम लै रहे उन्होंने पता की होवे गजनवी कौन है। गजनवी जनाब गजनवी समझने वास्ते पहले अंदर ईमान दी रत्ती होना जरूरी है। रत्ती क्या रत्ती ज्यादा नहीं, आज जे माशा मिल जावे फिर तो जनाब कश्मीर के अंदर बंदा वड़ जाता। ये तो रत्ती समझने वास्ते रत्ती होना जरूरी है। मैं महमूद गजनवी की गल कर रहा हूं, ख्वाजा साहब साडा काम सी मैदान लाना, फिर चलने फिर चले जावांगे, चलते जावांगे, दसो की करना। आपने फरमाया मेरा कुर्ता ले जा, ते जदों सामने जावे ना सोमनाथ दे ते जाके आखी या अल्लाह इस कुर्ते दे सदके मैनू फतह दे दे। जड़ा तारीख ने मंजर बनया ओ की है कहने जनाब उस दिन महमूद गजनवी अजब ठाठ बाट ना घोड़े ते बैठे होया सी, अजब मंजर ना बैठे होया सी और उसने ख्वाजा साहब दा कुर्ता अपने घोड़े की गर्दन ना लपेटे होया सी ऐन करके और लपेट के उन्हें कहा या अल्लाह ए महमूद तेरे हबीब दे गुलामां दा लश्कर ले आया ते तेरे हबीब दे फकीर दा कुर्ता ऐवे आज तू मैनू फतह देनी। साडे कोल भी कुर्ता अमीरुल मुजाहिदीन दा पिया जे किसी ने कश्मीर जाना होवे ता। ओ झलियो ये तो गल ही नहीं, ये तो जनाब एक गल है ना। ए साडे रुकने शूरा अल्लामा गुलाम अब्बास फैजी साहब वो कहते सन जो सामने आए ना जनाब ए की नाम है ए वजीराबाद सामने जनाब को लाया तो कहने लगे कि जनाब असी क्या हुण असी पार्क में जावांगे। कहने लगे मैं अनस भाई नाल मशवरा कीता कि बाबा जी दा कुर्ता मंगाओ असी अगे रखते हैं, जे ना सानू रस्ता दिता तो गल बन जाएगी। और असी 5 फरवरी का दिन यौम यकजहती कश्मीर उस वक्त तक रोड उत्ते खड़े होकर मना रहे हैं जिस वक्त तक मोहम्मद अरबी का दीन तख्त उत्ते नहीं आया। ये उस वक्त तक मनाया जा रहा, वरना इन्हां बेशर्मा की तरह जनाब फ्लैक्सा लटका के काम नहीं होएगा। फ्लैक्सा लटकावांगे 1 फरवरी नू लेकिन लटकावांगे बार्डर के उत्ते ऐन करके, बार्डर के उत्ते लटका के उत्ते लिखा होएगा कि तुहाडे को टाइम है 5 फरवरी दी जनाब सुबह सूरज चढ़न तक कश्मीर खाली कर दो वरना मोहम्मद अरबी दे गुलामां दा आ रहा। अच्छा के भाई अच्छा के
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اور اتنی کی بات ہے، اس طرح ہی ہونی گل، لیکن گل چون 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 چناچے نال نہیں ہونی. اور گل جناب ایک اور گل ہے وچ سنیا کہ جناب پورے ملک انکروچمنٹ دے ہوتے تجاوزات دے خلاف اگر کوئی پاکستانی نے اپنی جناب دکان تو 10 فٹ باہر کر لین تے کرینا لے کے پہنچیں، ہتھوڑے لے کے پہنچیں، سارے ڈی سی پہنچے ہوئے کہ جناب کی ہویا جی انہوں نے پھٹا باہر لا لیا. میں کہو ٹھیک ہے پھٹا اندر کراؤ، لیکن او کشمیر تو اڈا پا 5 اگست 2019 دا باندر آیا ہویا انہوں میں اندر کنے بڑھنا. لبیک لبیک یا رسول اللہ انہوں پتا نا انہوں ڈی سی اے سی دا کام نہیں ہوتے، جنرل صاحب نو اکے لگنا پڑا اور یہ جا کے کہنا پڑا کہ جناب تو آڈے کو اتنی دیر دا ٹائم ہے تے سپیکر تے اعلان کر رہے ہیں کشمیر خالی کر دیو، لیکن اس واسطے اندر غیرت ہونی ضروری. اقبال کہتا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. اقبال کہتا ہے مسلمان نہیں ہیں ایک کلمہ کو ہیں، لیکن انہوں نے سینے میں سومنات پڑے ہوئے ہیں جڑے خوف کرے ہوئے ہیں، انہوں نے توڑن واسطے اندر غیرت محمود غزنوی دی چاہیے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور یوم یکجہتی کشمیر اس وقت تک ہے جب تک حضور کا دین تخت پر نہیں ہے. یاد رکھنا اسلام کا یہ اصول ہے بنیادی، جس سے جا کے مرضی پوچھ لو اسلامی ملک کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. سرحد اس وقت تک ہوتی ہے جب تک فوجیں جناب اپنا اسلحہ تیار کر رہی ہوتی ہیں، اپنی زینے تیار کر رہی ہوتی ہیں، اپنے گھر چھٹی آئی ہوتی ہیں. اس جب فوجیں میدان میں ہوتی ہیں پھر ہر ملک کے مایاس کہ ہر ملک کے خدائے مایاس. پھر جدھر اسلامی فوجیں جناب چہرہ کرتی ہیں ادھر اسلامی سرحد بڑھتی جاتی ہے. بلکہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تو اپنا جناب مدرسہ بھی اسلامی فوج کی سرحد پر بنایا ہوا تھا، اسلامی فوج کی سرحد پر بنایا ہوا تھا. اور صبح کو جناب پڑھاتے جناب قال رسول اللہ اور ضرب یضرب پڑھاتے، اور شام کو کیا کرتے محفل کون و مقام سحر و شام پھرے. جہاں سے پتہ لگتا ہے یہاں سے رومیوں کی فارسیوں کی فوجیں آ رہی ہیں، یہاں پر جناب بازنطینیوں کی فوجیں آ رہی ہیں، تو وہ کھڑے ہوتے اور جناب گھوڑوں پر سوار ہو کر سارا دن جہاد کرتے. شام کو طلباء ایک دوسرے کو پٹی کرتے ہوئے کہتے کہ تم نے وہ حدیث پڑھی ہے، وہ کہتا تم نے وہ حدیث پڑھی ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہوئی. پھر یاد کرتے، پھر صبح انہی زخموں کے ساتھ سوار ہو کر جہاد پر چلے جاتے. اسلام کی تو یہی ہے، آج تک یہی تاریخ ہے. اور آپ کو کہا تھا کہ یاد رکھنا اسلام ہمیشہ فاتح رہا ہے. الاسلام یولی ولا یولا، یعنی اسلام نے ہمیشہ غالب رہنا ہے اور اسی نے غالب ہونا ہے. ہوا ہے کہ نہیں غالب؟ ابھی تو حماس کے مجاہدین پر اتنی تحقیق ہو رہی ہے کہ ان کے پاس نئے ماڈل کے ڈالے کہاں سے آئے ہیں. ابھی تو یہ تحقیق ہو رہی ہے کہ ماڈل بعد میں مارکیٹ میں آیا ہے تو فلسطین میں پہنچا کیسے ہے. میں نے کہا وہ پہنچی کیا پہنچی جو پہنچے تک نہ پہنچی. یار یہ حضور کا دین ہے، یہ حضور کا نام ہے اور اسی سے اور کوئی چیز نہیں ہے. اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، لیکن اسلام کی پاور رکھنے کے لیے بات کرنے والا بھی یوسف بن تاشفین ہونا چاہیے. بات کرنے والے بھی نعمان بن مقرن ہونے چاہیے. یزگر کے دربار میں اس نے کہا بھوکے ہو گئے ہو اور ان ٹوٹی ہوئی جناب ان دندانے پڑی تلواروں کے ساتھ اور ان پھٹی ہوئی پگڑیوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ کرو گے، ہم سپر پاور ہیں. آپ نے فرمایا یہ ہے اندر بات، میدان میں نکل دیکھ یہ دندانے پڑی ہوئی تلواریں کاٹ کیسے کرتی ہے. اور آپ نے فرمایا یہ میدان میں نکل کر دیکھ کہ ان پھٹی ہوئی پگڑیوں کے اللہ تعالیٰ نے مقام کتنے بلند رکھے ہوئے ہیں. میدان میں نکل کر دیکھ.
ہاں اندر بیٹھے جناب 5 ہم پورا پاکستان فلیکسوں سے بھر دیں, پورا جناب کر دیں, پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. نتیجہ اگر نکل سکتا ہے تو وہ صدیق اکبر کا فرمان لا يدعو قوما الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل. اگر آج بھی امت نے اس ذلت سے نکلنا ہے تو اسے پھر دامن محبوب سے وابستہ ہونا پڑے گا, وابستہ ہونا پڑے گا. ایسے تو بات نہیں بنے گی نا, ایسے تو یار نہیں چلے گا. کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دے کر چلے جائے گا؟ مشرف بھی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہا, ضیاء بھی چلا گیا, پھر جناب اس کے بعد وہ کون آئے جی جناب یحییٰ, پھر ایوب, جو بھی ترتیب وہ ساری جناب پھر چلا گیا, پھر جناب کیانی بھی گیا, پھر راحیل بھی گئے, اور جناب حافظ صاحبن اے سانو دا پڑھ پڑھ کے سنا دیں کم من فیعت قلیلت غلبت فیعت کثیرت باذن اللہ. میں کہا یہ نہیں ہے, اے سامنے پاٹ جناب پار کھڑی ہون فوجا تے اتھو ہوئے جناب ہندو تے سکھ 2-2 لاکھ دی فوج, اتھو ہوئے مسلمانہ تے جوان صرف 5000 ہون, اتھے پڑھنا کم من فیعت قلیلت غلبت فیعت کثیرت باذن اللہ, اتھے پڑھنا. اینج نہیں گل بن دی, ساڈا تا ایمان ہے اس گل تے. ہاں جی اپنا ایمان چیک کرنا تو سامنے دربار لا کے میدان لا کے اے میجر امیر افضل حضور پاک کا سپاہی, میجر امیر افضل حضور پاک کے سپاہی, انہوں نے کیا نہیں, انہوں نے کہا PRP نہر جو تے ہندو فوج آ گئی, اور سارے جناب سارے رل کے آ گئے. انہوں نے کہا ساڑھے کو اصلہ ختم ہو گیا, بالکل ختم ہو گیا. انہوں نے کہا PRP نہر تے, انہوں نے کہا اسی 8 گھنٹے ہندو فوج نے روکی رکھیا. انہوں نے کہا کیویں روکی رکھیا؟ انہوں نے کہا جویں وہ اگے آندے سی کہندا نعرہ تکبیر رسول اللہ لبیک لبیک. ایک منٹ بھائی, انہوں نے کہا پھر اگے آندے سی کہندا نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, کہندے ہیں نعرے دے نال اسی جناب پوری ہندو فوج نے روکی رکھیا. تے اے تے نعرے نہ روکی رکھیا نا. میں سنایا سی افغانستان دے مجاہدین آئے سن ساڈے کول, انہوں نے کیا جناب ہے نیٹو دی فوج دے کچھ جناب اسی جگہ پھنس گئے, اتھے آ کے انہوں نے سانو گھیرا پا لیا, بہت دیر مقابلہ ہوندا رہا, 2.5 شہید ہوئے, باقی جناب وہ کہندے نو کو پوری پلٹون سی, انہوں نے سانو گھیرا پا لیا. انہوں نے جناب بالکل ساڈے کو اسلحہ ختم ہو گیا. انہوں نے کہا ہن انہوں نے کہا شہادت دا وقت آ گیا, اسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لانا شروع کر دا. کہندے جدوں اسی لایا بڑے زور نال لانا کہ ہنے جناب شہادت ملدی. کہندے تھوڑی دیر بعد باہر خاموشی ہو گئی, اور باہر خاموشی ہو گئی. اسی کیا پتہ نہیں ہے جناب کوئی انہوں نے حکمت عملی کی تھی, اسی باہر نکلی ہے. کہندے رات گزری, سویرے اٹھے تے جناب باہر 5-7 امریکی تے جناب نیٹو دے فوجی او مردار ہوئے پے تے باقی سارے نس گئے. انہوں نے کہا بعد چو پتہ لگیا کہ جدو اسی نعرہ تکبیر لایا کہ انہوں چوچیاں دے برائلر دے دل پھٹ گئے. گل پردے چ رکھ کے سنا دے, میں اے پردے چ اے 2 ہفتے پہلے دی گل ہے, اتوار والے دن وہ اتنے جناب کوئی جا رہے سی کانوائے واپس بارڈر دی طرف آئے ہوئے سن, کوئی جناب وہ جڑے آنے نہیں تھے یاترا کرن تے جناب وہ آئے ہوئے سن, وہ جا رہے سن تے کانوائے پھنس گیا لبیک دے جناب نعرے وچ. پہلے تو انہوں نے دیکھا بھی یہ کی ہو رہا, جدو لگے نا لبیک دا نعرہ تے اندروں پردے سٹ دیتے. میں کہا یہ جبر و قہر نہیں, یہ عشق و مستی ہے. میں کہا یار کمال والی گل ہے, اسی تے تانوں آکھیا ہی کچھ نہیں, اسی تے صرف اجے حضور دا نام لیا, اندروں پردے سٹ دیتے تھے جناب. وقتہ پہ گیا کی بن گیا, اور میں کہا کچھ نہیں پہ گیا, صرف محبت کا اظہار کیتا اپنے آقا و مولا, اور کی ہو گیا؟ چلے وہ گل تو ہونی چاہیے تھی نا, گل تو سا کرنی. ہاں